الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم میرے محترم دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کل ہمارے ملک میں ایک عجیب قسم کی بے چینی اور اضطراب لوگوں کے دلوں پر چھایا ہوا ہے۔ ہر طرف سے حالات بڑے تشویشناک نظر آتے ہیں۔ عوام کے اوپر مہنگائی کا ایک طوفان مسلط ہے، ملک کے خزانے خالی ہو رہے ہیں، سیاسی طور پر قوم بٹی ہوئی ہے، عدم استحکام سیاسی طور کے اوپر بھی ہے، معاشی اعتبار سے بھی ہے، ایک ہنگامہ برپا ہے، سیاسی سطح پر ایک ہنگامہ برپا ہے، ملک کا خزانہ خالی ہو رہا ہے اور ہم غیروں سے قرضے لینے کے، سودی قرضے لینے کے ابمال میں مبتلا ہیں اور لوگوں کو اپنا مستقبل بڑا مخدوش نظر آتا ہے۔ عام آدمی کی مشکلات کئی گنا بڑھ چکی ہیں۔ لوگوں کے لیے اپنے گھر کا انتظام کرنا اور اپنے لیے روزی کمانا یہ مشکل ہو گیا ہے۔ بے روزگاری کا بھی ایک عظیم فتنہ ہے جو پورے ملک کے اوپر مسلط ہے۔ ایسے حالات میں ایک عام آدمی کیا کرے؟ عام آدمی کے ہاتھ میں نہ سلطنت ہے، نہ حکومت ہے، نہ اقتدار ہے، نہ اس کے پاس وسائل ہیں کہ وہ ان حالات کو درست کر سکے۔ تو جب اس قسم کے حالات پیدا ہو جائیں، جب ایک انسان کے لیے ملک کی بہتری کا کوئی وسیلہ موجود نہ رہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مائدہ کی اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے، ایک نسخہ بتایا۔ وہ نسخہ بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن اس پر عمل کر کے اگر ہم اہتمام کریں اور اس پر عمل کرنے کی
اہمیت دل میں پیدا کریں تو یہی نسخہ بالآخر ملک کی اور قوم کی اور ملت کی مجموعی بہتری کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اگر آپ اور ہم مجلسوں میں بیٹھ کر حالات کا شکوہ کریں اور کہیں بھائی بہت برے حالات ہیں، بہت برے حالات ہیں، مہنگائی اس طرح بڑھ گئی ہے، سیاسی لڑائیاں اس طرح ہو رہی ہیں، حکومت اس طرح ناکام ہو رہی ہے اور عوام اس طرح پس رہے ہیں، اور کون کیا کر رہا ہے اس پر تبصرے ہم اپنی مجلسوں میں کرتے رہے ہیں، تو اس سے کیا حاصل؟ اس سے حالات بدل نہیں سکتے۔ اگر ہم اپنی مجلسوں کو ان تبصروں سے آباد رکھیں اور برائی کا شکوہ کرتے رہیں تو اس سے کوئی حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ لیکن ایک کام ہے جو ہر آدمی کے کرنے کا ہے، ہر مسلمان کے کرنے کا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا، اور وہ بڑا منطقی اور بڑا عقلی اور بڑا حکیمانہ طریقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا۔ وہ یہ ہے کہ بھائی تم دوسروں کو خرابی سے روکنے کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے۔ اگر کوئی دوسرا آدمی ملک کی تباہی کا کام کر رہا ہے تو آپ کے پاس طاقت نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ لیں، لیکن ایک کام آپ کے اپنے بس میں ہے، اس کی طرف توجہ دو۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ تم خود اپنے آپ کی طرف دیکھ کر، اپنے حالات کا جائزہ لے کر، جہاں جہاں تم اپنے زندگی میں غلطی کر رہے ہو، کم از کم اپنے آپ کو اس غلطی سے بچا لو۔ آج اگر ہم یہاں 1500 آدمی موجود ہیں اور ہم میں سے ہر ایک یہ تہیہ کر لے کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا، یعنی میرے اندر جو غلطیاں پائی جا رہی ہیں ان کی اصلاح کروں گا، ان کو درست کروں گا۔ اگر یہ 1000 آدمی یا 2000 آدمی جو بھی ہیں، وہ اگر یہ تہیہ کر کے اپنی اصلاح کی طرف لگ جائیں تو 1-2000 آدمی ٹھیک ہو گئے۔ اور اگر ہر مسجد سے، ہر ممبر سے، ہر علاقے سے یہ پیغام ساری دنیا کو پہنچایا جائے کہ بھائی تم دوسروں کی فکر چھوڑو اور اپنی فکر کرو، اپنے حالات کو درست کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے اس حکم کے نتیجے میں رفتہ رفتہ معاشرے کے حالات درست ہوتے چلے جائیں گے۔ آج ہم جس مصیبت کا شکار ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ حرام خوری میں مبتلا ہے۔ سب سے بڑا وبال ہم پر جو آیا ہوا ہے وہ حرام خوری کی وجہ سے آیا۔ رشوت کرپشن کے آپ ہر روز نام سنتے ہیں، اخبارات میں آتے ہیں، میڈیا کے اوپر آتے ہیں، اور یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ ہمیں جو تباہ کیا ہے وہ در حقیقت حرام خوری نے تباہ کیا، اور ہر آدمی کو اپنا یہ جائزہ لینا چاہیے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس میں کہیں کسی حرام خوری کا دخل تو نہیں ہے۔ یعنی یہ دیکھو انسان کی روحانی اور نفسانی اصلاح کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں جو لقمہ جا رہا ہے وہ حلال کا ہو۔ اگر وہ لقمہ جو میں کھا رہا ہوں اگر اس میں کسی حرام کی آمیزش ہے، حرام کی ملاوٹ ہے، تو وہ لقمے جا کر وہ میرے جسم کی جو پرورش کرے گا وہ پرورش کا ایک حصہ حرام کی پرورش ہوگی،
اور اسی لیے حدیث پاک میں حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لحم نبت من سحت فالنار اولا به او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انسان کے جسم کا جو گوشت کسی حرام کھانے کی وجہ سے اگا ہے وہ جہنم کا حصہ ہے، جہنم اس کی زیادہ مستحق ہے۔ یعنی وہ جسم کا وہ حصہ، گوشت کا وہ حصہ جو کسی گناہ کے اور حرام کھانے کے نتیجے میں جسم پر اگا، وہ جہنم اس کی زیادہ مستحق ہے، جہنم اس کو پکڑ لے گی۔ ایک لقمہ فرمایا، کوئی لقمہ جو حرام طریقے سے حاصل کیا گیا ہو اور اس سے جسم پر گوشت اگا ہو تو وہ جہنمی ہے وہ حصہ، اللہ بچائے۔ لہذا یہ اس وقت جو ہمیں سب سے بڑی ضرورت ہے وہ در حقیقت حرام خوری سے بچنے کی۔ اچھا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حرام خوری یہ ہے کہ میں رشوت لے کے کھا لی، یقیناً یہ حرام ہے، اور اعوذ باللہ ہمارے ادارے، ہماری حکومتیں، ہمارے محکمے، ہمارے دفاتر اس رشوت خوری سے بھرے ہوئے ہیں۔ کوئی آدمی اگر کسی سرکاری دفتر میں اس کا کوئی کام پڑ جائے تو وہ مہینوں چکر لگاتا رہے، بغیر رشوت دیے اس کا کام نہیں بنتا۔ یہ صورتحال بالکل عام ہے، پھیلی ہوئی ہے۔ اچھے خاصے نمازی لوگ، لمبی داڑیاں رکھنے والے اور صف اول میں آنے والے، علماء سے تعلق رکھنے والے، اور ایسے لوگ جو تہجد گزار بھی ہیں، وہ اللہ بچائے جب دفتر میں بیٹھتے ہیں تو قصائی بن کر بیٹھتے ہیں اور لوگوں سے چاہتے ہیں کہ کسی طرح رشوت کر جتنا زیادہ سے زیادہ میں رشوت لے لوں اتنا ہی بہتر ہے۔ اس کام کے اوپر اس میں ان کو خیال ہی نہیں آتا۔ وہ تو ہم تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم تو مسجدوں میں جا رہے ہیں، ہم تو ذکر کر رہے ہیں، ہم تو تلاوت کر رہے ہیں، لیکن جو رشوت کا پیسہ لیا ہے اس کی طرف توجہ نہیں کہ جو ہم کھانا کھا رہے ہیں وہ حرام کھا رہے ہیں، اور حرام کھانے کی وجہ سے ہمارے جسم پر جسم کی جو پرورش ہو رہی ہے وہ حرام طریقے سے ہو رہی ہے۔ ہمارا گوشت جو اگ رہا ہے یہ جہنم کا لقمہ ہے، والعیاذ باللہ۔ اس کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ بے شمار لوگ، ہمارے ایک بزرگ تھے، بزرگ ہی کہنا چاہیے، بڑے تہجد گزار تھے، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا کرتے تھے اور بڑے بظاہر نماز روزے کے پابند، تہجد گزار، لیکن اللہ بچائے سٹے کے کاروبار میں ملوث تھا۔ کوئی نماز اور روزہ اور ذکر اور تلاوت ان کو اس حرام کام سے باز نہیں رکھ سکے۔ تو رشوت کا بازار گرم ہے، ہر جگہ، ہر محکمے میں، کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑا زبردست جرم ہے۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، قرآن کریم میں فرمایا۔ رشوت دینے والا بھی اور رشوت لینے والا بھی دونوں جہنمی ہیں، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ پتہ ہی نہیں کس وقت موت آ جائے انسان کو، کسی وقت بھی آدمی اجل کا بلاوا آ جائے اور حساب دینا پڑے تو کیا حشر بنے گا، اس کی طرف دھیان نہیں۔ تو یہ بڑے بڑے گناہ تو ہیں ہی، رشوت ہے، سود ہے، دوسرے کے اوپر ظلم کرنا ہے، لیکن میں آپ کو ایسی باتیں بتاتا ہوں کہ جن کی طرف دھیان نہیں اور پھر بھی ہم حرام کھا رہے ہیں۔ مثلا ایک آدمی ملازم ہے کہیں،
اس کی ڈیوٹی ہے 8 گھنٹے کی. وہ اگر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دیتا ہے تو تنخواہ اس کے لیے حلال ہے. لیکن اگر اس میں سے 8 گھنٹے میں سے کچھ وقت اس نے چرا لیا، دیر سے گیا، جلدی واپس آ گیا، یا بیچ میں اٹھ کر اس نے اپنا کوئی ذاتی کام کر لیا، تو تنخواہ کا اتنا حصہ حرام ہو گیا. اور قرآن کریم نے جو فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. ناپ تول میں کمی ہر چیز میں ہوتی ہے. اگر ایک آدمی 8 گھنٹے کا ملازم ہے اور وہ 8 گھنٹے پورے نہیں دیتا، فرض کرو کہ اپنے 8 گھنٹے میں سے اس نے 1 گھنٹہ چرا لیا، اپنے ذاتی کام میں صرف کر دیا، 1 گھنٹہ دیر سے پہنچا، 1 گھنٹہ پہلے اٹھ گیا، تو یہ 1 گھنٹے کی تنخواہ اس کی حرام ہو گئی. 1 گھنٹے کی تنخواہ حرام ہو گئی. اور جو کچھ وہ کھائے گا یا پیے گا یا بازار سے خریدے گا، اس میں سے 1 گھنٹے کے برابر جتنا بھی وہ کھائے گا وہ حرام کھائے گا. اور وہ لقمہ جو اس کے پیٹ میں جا رہا ہے وہ حرام کا لقمہ ہوگا، جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جہنم کا حصہ ہے، یہ جہنم اس سے زیادہ مستحق ہے کہ وہ جا کر اس کو اپنے اندر پکڑ لے. اب اندازہ لگائیے، اب ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے. اگر وہ کہیں ملازم ہے، کسی جگہ نوکری کر رہا ہے، کیا واقعتاً وہ اپنا فرض دیانتداری کے ساتھ ادا کر رہا ہے؟ کیا وہ وقت پورا دیتا ہے؟ اگر پورا نہیں دیتا، اس میں سے کوئی وقت چوری کرتا ہے، تو اتنی تنخواہ اس کی حرام ہے. اور جو کھانا وہ خریدے گا، کھانے کی چیزیں خریدے گا، اس میں حرام شامل ہو گیا. اس منہ میں جو لقمہ جائے گا، اس لقمے میں حرام شامل ہو گیا. تو ساری دنیا کی تباہی تمہارے ذمہ داری نہیں ہے. دنیا کہاں جا رہی ہے، کس طرح تباہ ہو رہی ہے، تمہارے اوپر اپنی ذمہ داری ہے. علیکم انفسکم، اپنی خبر لو. جہاں کہیں ایسا ہو کہ کوئی شخص اس طرح چوری کر رہا ہو وقت کی، تو یہ چوری اس کے لیے حرام خوری کا ذریعہ بن گئی. اب اس پر کتنے لوگوں کا دھیان ہے؟ اس پر خود ہر آدمی دیکھ لے کہ کتنا دھیان ہے. اگر اپنے وقت میں جو وقت میں اس کی ذمہ داری ہے اس کو اس نے ادا نہیں کیا، تو حرام کام کیا، حرام کھانا کھایا، حرام تنخواہ لی. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر شخص کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اپنے حالات کو دیکھنا چاہیے. ایک آدمی تجارت کر رہا ہے، تجارت کرتے ہوئے یہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز بیچے اور اسے پتا ہو کہ اس میں کوئی عیب ہے، کوئی نقص ہے، کوئی کمی ہے، اور وہ بیچتے وقت خریدار کو اس عیب کے بارے میں نہ